بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے کسی خاتون نے پوچھا ہے میں آن لائن کپڑوں کا کاروبار کرتی ہوں لیکن یہ کپڑے میرے پاس موجود نہیں ہوتے، بلکہ میں نے واٹس ایپ پر ایک گروپ جوائن کیا ہوا ہے جہاں ہول سیلر روز کپڑوں کی تصویریں بھیجتے ہیں۔ وہ تصویریں میں آگے اپنے اسٹیٹس اور گروپس میں شیئر کر دیتی ہوں اور جو کپڑوں کی ہول سیل قیمت ہوتی ہے اس پر اپنا پروفٹ رکھ کر آگے سیل کرتی ہوں۔ جب لوگ تصاویر دیکھ کر خریدتے ہیں تو ہول سیلر اپنے بندے کے ذریعے آگے کسٹمر کو بھجوا دیتے ہیں اور قیمت وصول ہونے پر ہول سیلر سوٹ پر جتنا میرا پروفٹ ہوتا ہے صرف وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے، جبکہ باقی رقم خود رکھتا ہے۔ کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جو لوگ تصویر دیکھ کر خریدتے ہیں اگر انہیں بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ آن لائن آتے ہیں تو کیا پھر بھی جائز نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ خود اس کے مالک نہیں ہیں، تو آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے یا کر سکتی، آپ نہیں فروخت کر سکتی جب تک آپ اس کی مالک نہیں بنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے آخر میں سجیشن دیے بالکل جائز ہے، آپ کسٹمر کو بتا دیں بھائی یہ میں آپ کو خریدوا دوں گی، یہ سوٹ اگر آپ کو پسند ہے تو یہ میری ملکیت میں نہیں ہے، یعنی میں آپ تک بھجوا دوں گی اور اس میں میرا جو بھی کمیشن ہوگا تو میں اس میں کمیشن لے رہی ہوں۔ تو جو سیلر ہے اس سے بھی آپ رابطہ کر لیں اور جو خریدار ہے اس کے بیچ میں آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں کہ بھئی یہ کپڑے کسی کو چاہیے تو میں پرچیز کروا دوں گی، میں آپ کے لیے ان کپڑوں تک پہنچانے کا انتظام کروا دوں گی۔ یہ نہ کہیں کہ یہ میں آپ کو بیچ رہی ہوں، کیونکہ بیچنا جائز نہیں ہے جب تک آپ قبضہ نہ کر لیں، تو یہاں آپ کا کوئی رسک نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، کیونکہ اب آپ اس میں کمیشن ایجنٹ بنیں گی تو جو حقیقی مالک ہے اس کپڑوں کا، وہ جب ڈیلیور کروائے گا تو اس دوران اگر وہ کپڑے ضائع ہو گئے تو سیلر کا نقصان سمجھا جائے گا، آپ کا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہیلا اختیار کیا جاتا ہے صرف ڈرامے بازی کی حد تک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ کپڑا میں آپ کو بکوا رہی ہوں، یہ کسی کا کپڑا ہے تو میں کمیشن ایجنٹ بن کے آپ کو بیچ رہی ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کپڑا ضائع ہو گیا، ڈاکو نے چھین لیا، تو پھر جو بیچنے والا ہے نا، جو اصل مالک ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ ذمہ دار ہو، ہم نے تو آپ کو دے دیا تھا۔ تو آپ اس کو بولو کہ ہم نے آپ سے خریدا ہی نہیں تھا، تو آپ نے ہمیں دے کہاں سے دیا؟ یہ تو آپ مالک ہو، بیچ میں لے جاتے ہوئے ڈیلیوری کے دوران اگر یہ ضائع ہو گیا تو یہ آپ ذمہ دار ہو۔ تو اس طرح کلیئر بات کر لیں تو پھر یہ خرید و فروخت آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اور ہر دفعہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ویب سائٹ پہ ہی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں، کوئی جو ہے نا بیان لکھ دیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہم اس کو پرچیز آپ کے لیے ہم اس کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، اور ڈیٹیل جو ہے نا جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ اس کی مالک نہیں۔ اور اگر آپ نے مالک بن کے ہی بیچنا ہے تو پھر بیچے نہیں، بیچنے کا وعدہ کریں۔ آپ کسٹمر کو یہ کہیں کہ یہ کپڑا ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بیچیں گے۔ تو وہ اگر بک کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں خرید نہیں رہا، بلکہ وہ کہے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر آپ کپڑا خریدیں، اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لائیں، پھر دوبارہ اسے آفر کریں کہ بھائی اب بتائیں آپ اپنے خریدنے کے ارادے پر پکے ہیں یا نہیں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ تک یہ کپڑا پہنچا رہے ہیں، تو پھر وہ چیز آپ کی ملکیت میں آگے فروخت ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ بیچنے کا وعدہ کریں اور قبضے میں لے کے پھر آگے اس کو بیچ دیں، چاہے اپنا قبضہ ہو یا اپنے وکیل کا قبضہ ہو، یا پھر یہ کہ آپ بیچے نہیں، آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے، لیکن اس میں رسک سارا کا سارا پھر سیلر کا ہوگا، جو بیچ رہا ہے۔ کپڑا ضائع ہو گیا تو سیلر کا نقصان ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کو صرف کمیشن ملے گا سیلر سے اس کپڑے کو بکوانے کا۔ سید اسد اللہ شاہ UAE سے آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا خلیجی ممالک میں فروزن چکن حلال نہیں ہے، تو کیا یہاں جو ان کی اپنی پروڈکشن ہے یا دوسرے ممالک سے یہ لوگ فریش چکن امپورٹ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ ان ممالک میں مٹن اور بیف حلال ہے، اس سے آپ کا کون سا مٹن اور بیف مراد ہے، فروزن یا فریش؟ اور اگر یہ دونوں حلال ہیں تو بیف اور مٹن کے مغز اور پائے کلیجی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک ویسی لگ رہی ہے، آپ کیا پورے پائے کلیجی کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کیا یہ سب حلال ہے، فروزن ہو یا فریش ہو؟ مہربانی کر کے فرما دیں۔ دیکھیں جو ان ممالک میں مٹن یا بیف ہے وہ تو حلال ہے، کیونکہ وہ بالکل اس میں مشینی ذبیحہ ہوتا نہیں ہے، وہ باقاعدہ ہینڈ سلاٹر ہی ہوتا ہے۔ چکن پہ بڑے اشکالات ہیں، تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، تو میں علی اطلاق حرام نہیں کہہ رہا چکن کو، تو جو باہر سے آ رہی ہے اس میں تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو لوکل چکن ہے تو آپ وہاں تحقیق کریں، UAE میں آپ خود تحقیق کریں کہ یہ پوچھیں کہ بھئی یہ ہینڈ سلاٹر ہے یا نہیں ہے، صرف حلال کا ٹھپا کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مشینی ذبیحے کو بھی حلال کہہ دیتے ہیں، تو حلال کا ٹھپا کافی نہیں ہے، ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے۔ تحقیق کریں، میری کچھ عرصے پہلے تک تحقیق یہ تھی کہ اس میں وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ حرف آخر نہیں ہے، آپ خود تحقیق کریں، وہاں کے علماء سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ ہینڈ سلاٹر کو جائز کہتے ہیں یا مشینی ذبیحے کو بھی آپ جائز کہہ دیتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں جی مشینی ذبیحہ بھی حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی نہیں، صحیح نہیں، تو ہمارا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے۔ تو یہ تحقیق آپ خود کریں میرے بھائی، میں کچھ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی سے جائز رشتہ ہو اور اس رشتے کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی جائے تو کچھ ہوتا ہے، یہ کسی حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ، دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں میں سلوک کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس میں جھوٹ سے مراد ہے توریہ، خالص جھوٹ نہیں بلکہ گول مول، جس سے سامنے والا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ اس کا مطلب کچھ اور لیں، تو قسم اٹھانا تو جھوٹی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن توریہ کا مطلب وہی ہے کہ آپ کوئی ایسی گول مول بات کر لیں، بے شک وہ قسم اٹھا کے کر لیں دو رشتوں کو جوڑنے کے لیے، تو کہ آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں اور سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے، تاکہ سوسائٹی میں سلوک ہو، تو اس میں یہ اس طرح جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی رشتہ دار کے مرتے وقت اس کے بچوں کی ذمہ داری لی، مگر بعد میں بچے دوسرے رشتہ داروں کے لاڈ پیار کی وجہ سے بہت بگڑ گئے اور نافرما بدتمیز ہو گئے، دیندار بھی نہیں رہے،
تو جس شخص نے ان کی ذمہ داری لی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اب ان کی ذمہ داری لینا چھوڑ دے تو کیا قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا؟ نہیں. اگر وہ ذمہ داری شرعاً اس کی نہیں تھی تو اصل میں تو جو میت ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ولی ہوتے ہیں بچوں کے. جیسے بچہ یتیم ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو پھر چچا تایا کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے چھوٹے بھائیوں کو پالے. بڑے بھائی بھی نہیں ہے تو پھر چچا تایا کی ذمہ داری ہے. تو اس شریعت میں اس طرح سے پوری ایک ترتیب ہے اولیاء کی، جو ولی ہوتے ہیں بچے کے ان کی. تو اگر کوئی اجنبی شخص نے پالا ہوا ہے تو اس کے ذمہ نہیں ہے. لیکن اب بچوں کو اتنا عرصہ آپ نے رکھ لیا، اب ان کو ایسے لاوارث چھوڑیں گے وہ تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے حوالے کریں ان کو. اور اگر آپ خود قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان بچوں کے چچا ہیں، تو پھر تو رکھنا ہی پڑے گا آپ کو. پھر آپ ان کو ایسے لاوارث چھوڑ نہیں سکتے، شرعاً پھر آپ کی ذمہ داری ہے. کامران علی بہادر بہار انڈیا سے: میں نے 2013 سے 2020 تک پابندی سے نمازیں نہیں پڑھیں. کبھی پڑھ لی، کبھی قضا کر دی، کبھی 5 نمازیں پڑھیں، کبھی بالکل نہیں پڑھیں. تو کیا تو اب میں قضا کس حساب سے پڑھوں؟ میرے بھائی خود ہی اندازہ لگاؤ کتنی پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی. میں کیسے اندازہ لگا سکتا ہوں؟ تو ظن غالب پر عمل کریں کہ لمسم اندازہ لگا کے وہ قضا پڑھ لیں اور توبہ بھی کریں، اتنا بڑا جرم کیا. میں اپنا ٹرک چلاتا ہوں اور اس میں دارو لوڈ کرتا ہوں. اگر دارو لوڈ نہ کروں تو دوسرا لوڈ مہینہ نہیں ملتا. میرا دارو لوڈ کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے میرے بھائی. شراب لوڈ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں اس کام کو. اللہ پہ توکل کریں، اعتماد کریں. شہناز انصاری: اگر شوہر اپنے بچوں سے زیادہ لاڈ پیار کرتا ہو اور سوتیلے بچے جو اس کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہیں ان سے حسن سلوک میں کمی کرتا ہو تو عورت کیا کرے؟ عورت کو چاہیے صبر کرے. اس نے آپ کے بچے رکھ لیے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. بعض مرد تو فرق نہیں کرتے اپنے اور سوتیلے بچوں میں، بہت اچھی بات ہے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب کسی خاتون سے شادی کریں، اس کے پہلے سے بچے ہیں، تو بعد میں جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر ہے پہلے اس کو بتا دیں کہ بھائی میں آپ سے شادی کر رہا ہوں اور یہ آپ سے میری بھی اولاد ہوگی، تو نیچرلی فطری طور پر مجھے اس اولاد سے زیادہ محبت ہوگی. اور یہ جو بچے آپ لا رہی ہو جہیز میں، ان کا باپ چونکہ کوئی اور ہے تو ہو سکتا ہے میں ان کو وہ محبت نہ دے پاؤں. یہ پہلے کہہ دینا چاہیے تاکہ اگر محبت میں کوئی کمی ہو تو عورت کو اعتراض نہ ہو پھر اس میں. تو آپ خاتون ہیں نا، خود بھی تو سوچیں کہ کیا آپ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچے سے اس طرح محبت کریں گی اگر اس کے بھی پہلے سے بچے ہوں؟ تو عورت بھی نہیں کرتی. مرد کی اگر کسی اپنے عورت یعنی بیوی سے بچے ہوں اور ڈیورس ہو جائے اور مرد وہ بچے لے کر آ جائے دوسری بیوی کے پاس، تو وہ دوسری بھی اتنی محبت نہیں کرتی. اس کو اپنے بچوں سے وہ لاڑ پیار میں مری آ رہی ہوگی، دوسرے کے بچوں کو تھوڑی سی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہی ہوگی. تو اپنوں سے جو اپنا خون ہے، اپنا بلڈ ہے، اس سے نیچرلی انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو شیلٹر دے دیا آپ کے شوہر نے، آپ کے بچوں کو ایک شیلٹر دے دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. باقی مشورہ میں آپ کے شوہر کو دیتا ہوں، بھائی ان سے بھی بہت زیادہ محبت کر لو، بہت ثواب ملے گا. ایک عورت جو سنگل مدر تھی، وہ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہوئے جاب بھی کرتی تھی اور اس گاؤں میں نماز قرآن سیکھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. اب اس بچے کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی بیوی نے اسے نماز سکھائی، مگر بار بار نماز کے لیے کہنا صحیح نہیں لگتا. تو اپنے شوہر کے دل میں نماز کی اہمیت کیسے پیدا کرے؟ اگر کوئی دعا بھی ہو تو بتا دیں. تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھائی میرے میاں کو ایک دفعہ سیروزے کی جماعت میں نکالیں. تو جماعت میں ایک دفعہ سیروزہ لگا لیا تو انشاءاللہ نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے گی. فی الحال میرے پاس تو یہی طریقہ اویلیبل ہے. محمد ارشاد انڈیا سے: مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 92 سال ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال معراج میں رہے، جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی تھی اور آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو کون سی بات صحیح ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو نبی کی 92 سال عمر تھی، نہ آپ 27 سال معراج میں رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور خواب میں بھی معراج نہیں ہوئی بلکہ جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یا آسمانوں پہ گئے تو ٹائم نبی کے حق میں روک دیا گیا تھا، تو وہ ٹائم آپ کی عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب وہاں کتنا ٹائم گزارا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تو سیکنڈوں میں ہوا ہے کام. تو اس لیے آپ کی عمر جو تھی وہ 63 سال ہی تھی. قرآن میں آیا کہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ 130 دن پورے کرو. اب آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے بھائی 130 دن 4 مہینے 10 دن ہی بنتے ہیں، تو سب لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو 130 دن اور 4 مہینے 10 دن ایک ہی بات ہے. ہاں پہلی تاریخ سے کسی کی عدت شروع ہو رہی ہے اور مہینہ 29 کا ہے تو اس کے دن کم ہو جائیں گے، لیکن بیچ اگر 2 یا 3 یا 4 تاریخ کو عدت شروع ہو رہی ہے، مہینے کے بیچ میں شروع ہو رہی ہے، تو پھر 130 دن ہی بنتے ہیں. کہکشاں سعیدی انڈیا سے: کیا لڑکی کا چوڑی پہننا جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے بھائی؟ لڑکی زیور تو خواتین کی زینت ہے. مفتی صاحب، میں گناہ بھی نہیں کرتا تب بھی گناہ کے وسوسے بہت دیر تک آتے رہتے ہیں. اگر ان کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہ کروں تو خیال آتا ہے کہ اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. اس کا علاج بتائیں آپ. یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، نماز روزے کی جو فرض نماز ہے سنت موقدہ اس کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں. جو جتنا بزی رکھے گا اپنے آپ کو، ایکسرسائز کرے گا، فزیکل ایکٹیویٹی میں مشغول رہے گا، خوش رہے گا، اس کو وسوسے اتنا ہی کم آئیں گے. تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. عافیہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں: میرے شوہر ایک کمپنی میں پروڈکشن مینیجر ہیں، ان کو کمپنی سے ہر پروجیکٹ کو وینڈر کے ساتھ کرنے کی ایک خاص رقم ملتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھا اور سستا وینڈر ڈھونڈ کر اس سے کام کرا لیتے ہیں اور جو باقی رقم بچتی ہے اس کو کمپنی کو واپس کرنے کے بجائے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. کیا یہ پیسے ان کے لیے حلال ہیں یا حرام؟ اب دیکھو یہ تو کمپنی سے ہی پوچھیں کہ بھائی میں جو کام خود کر سکتا ہوں میں دوسرے سے کروا رہا ہوں تو پرمیشن ہے یا نہیں. اگر کمپنی کی پرمیشن ہے تو حلال ہے، پرمیشن نہیں ہے تو پھر جائز نہیں. میرا خیال ہے کمپنی کو تو کام سے مطلب ہے نا، کمپنی کو اگر کام مل رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر، لیکن پھر بھی پوچھ لیں احتیاطی سی میں. کیا کپڑا ڈرائی کلین سے پاک ہو جاتا ہے؟
دیکھیں جو اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہے نا تو ناپاکی کو دور کرنا واجب ہے اور وہ پانی سے دور ہوتی ہے، لیکن بعض ناپاکیاں ایسی ہیں کہ پانی کے بغیر بھی وہ دور ہو جاتی ہیں، جیسے خون لگ گیا کہیں اور وہ جم گیا اور ایسی جگہ جم گیا جو جیسے لوہے کی ہے، تو اس کو آپ زمین پہ بہت اچھی طرح رگڑیں گے تو پاک ہو جائے گا، تو رگڑنے سے بھی نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لیکوڈ نجاست ہے جو کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوتی۔ تو ڈرائی کلین میں کوئی لیکوڈ چیز اگر استعمال ہو رہی ہے، جیسے میں نے سنا ہے واللہ عالم کہ ڈرائی کلین میں جو ہے وہ پیٹرول وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، واللہ عالم، تو کوئی بھی لیکوڈ چیز کے ذریعے اگر وہ نجاست کو نکال رہے ہیں نا تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی لیکوڈ چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے تو نجاست یا پیشاب تو وہ تو کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، تو وہ اندر سے کیسے نکالیں گے؟ تو یہ تحقیق آپ کر لیں تو کوئی لیکوڈ چیز اس کو کپڑوں کے اندر سے نجاست نکالنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بے شک پانی نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اگر نجاست کو نکال باہر کرتی ہے تو پاک ہو جائے گا کپڑا۔ کیا آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ بہت ڈراؤنے ہیں تو شاید آئینہ ٹوٹ جائے۔ ہم سورہ مریم روز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں آنے والا سردہ بھی روز کرنا ہوگا؟ جی ہاں بھائی، روز کرنا ہوگا۔ تو سردے میں کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی انرجی لگتی ہے، ثواب ملے گا سردے کا۔ مچھلی پکڑنے کے لیے کیچ میں مارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ایک بچہ یاد کرتا ہے تو اس کو یاد نہیں ہوتا، اور یاد بھی ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں یا دعا بتا دیں۔ اس بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں، بعض دفعہ دماغی کمزوری ہوتی ہے، بچوں میں کوئی وائٹامنز یا منرلز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دماغی نہیں کام کر رہا ہوتا، تو ماں باپ بلا وجہ بچے پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بتا دے گا بھائی اس کو فلاں کوئی ملٹی وٹامن دے دے گا یا کچھ بھی، تو پھر بھی اگر علاج نہیں ہو رہا تو بچے کا دماغی کمزور ہے۔ دیکھیں ہر بچے کی الگ ہسٹری ہوتی ہے، تو اس طرح کے سوالات آپ کسی ڈاکٹر کو بچہ دکھا کے پوچھیں تو میرا خیال ہے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ عبداللہ شہزاد سرگودا سے، میں نے اپنی ساری پونجی اور کچھ لوگوں سے پیسہ لے کر کرپٹو میں لگا دیا اور سب ڈوب گیا۔ ماشاءاللہ ہو، آپ پہلے آدمی نہیں ہیں، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈوبے گا۔ مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں تو میں آپ کی ساری جو ہے ریکور کروا دوں گا۔ میں نے پھر قرض لے کر انویسٹمنٹ کیا تو ریکور ہو گئی رقم اور لوگوں کا قرض بھی واپس ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم حرام کھا رہے ہو، تو میں نے کرپٹو کا کام چھوڑ دیا اپنی جو رقم ریکور کروانے کے بعد۔ اس کا کیا حکم ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے، بس رقم ریکور ہو گئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے اوائڈ کریں آپ۔ دوا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا پڑھیں بھائی، پھر آپ بتائیں۔ دوا کھاتے وقت بسم اللہ کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا پڑھیں؟ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، کوئی بھی چیز کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی حج کرنے جائے تو گھر والوں کے لیے کتنے پیسے چھوڑ کر جائے؟ مجھے کیا پتا بھائی لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، مالدار لوگوں کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، غریبوں کے لیے بیچاروں کے لیے آپ پاپے بھی چھوڑ جائیں تو اس میں بھی گزارا کر لیں گے، تو وہ جو جس گھر میں رہتا ہے، جو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے حساب سے گھر میں پیسے چھوڑ کر جائے کہ بیوی بچے تاکہ ایک مناسب جس طرح سے ان کی زندگی چل رہی تھی معمول کے مطابق وہ چلتی رہے، تو اتنے پیسے چھوڑ کے جائے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر میں کیا پڑھیں؟ دعائے قنوت یاد کریں، جب تک یاد نہیں ہوتی تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی پڑھ لیں۔ میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں کیونکہ آنکھیں کھول کر توجہ نہیں کر پاتی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نماز آنکھیں کھول کے پڑھنا سنت ہے، آنکھیں کھول کے پڑھا کریں۔ میں اپنے شوہر کو نماز کا عادی کیسے بناؤں؟ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اللہ ہدایت دے، جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، تھوڑے غیرت دلائیں ان کو، شرم دلائیں ان کو، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں۔ تبلیغ والوں سے رابطہ کریں، ایک دفعہ سہ روزہ لگ گیا انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ میں قرض دار اور قرض ادا کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، لیکن ایک راستہ ہے بھنگ کی گولی کا کاروبار۔ کیا یہ کاروبار کر سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، اپنا قرضہ اتارنے کے لیے لوگوں کو بھنگی اور چرسی نہ بنائیں آپ کائنڈلی۔ حافظ ارقم، کیا قنوت نازلہ مفتیان کرام کی اجازت کے بغیر پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں قنوت نازلہ نبی نے محدود وقت کے لیے پڑھی ہے، خاص حالات میں، پھر اللہ نے آپ پر قنوت نازلہ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی، تو اس لیے علماء کہتے ہیں محدود وقت کے لیے ہے یہ اور خاص ترین حالات میں، تو اس لیے علماء کے مشورے کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ خلاف سنت کام نہ ہو۔ یہ اجتماعی ہو، جب سب علماء کہہ رہے ہوں کہ خاص حالات خطرناک حد تک جا چکے ہیں، جیسے آج کل غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی قنوت نازلہ پڑھتا ہے، جو غزہ میں ظلم کرنے والے اسرائیلی ہیں ان کے خلاف اگر کوئی قنوت نازلہ پڑھتا ہے تو 1 مہینے 15 دن اس طرح سے کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا۔ اللہ ان ظالموں سے نجات دلائے پوری دنیا کو۔ میں امریکہ میں گیس اسٹیشن میں کام کرتا ہوں، وہاں شراب، لاٹری اور گیم مشین ہے، میرا کام جائز ہے؟ آپ گیس اسٹیشن میں کام کر رہے ہیں، وہاں جو مرضی ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا، آپ کا کام ہے گیس بھرنا تو آپ گیس بھریں، یہ جائز کام ہے، باقی چیزوں میں آپ حصہ نہ ڈالیں۔ اگر کوئی غیر شعوری طور پر شرکیہ بات کہہ دے تو کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ مجھے شرک کے وسوسے بہت آتے ہیں، آپ وسوسے کے مریض ہو میرے بھائی، غیر شعوری طور پہ کوئی شرکی بات نہیں کہتا، تو اس لیے کوئی اس طرح آپ مشرک نہیں ہوئے، آپ توحید پرست ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے آپ کو نماز روزے میں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف کریں، اور جو ہے کھیلا کودا کریں، تھوڑا سا بھاگا دوڑا کریں، خوش رہا کریں اور مصروف رکھیں اپنے آپ کو جائز کاموں میں، تو یہ شرک کا وسوسہ انشاءاللہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گا۔ اور اگر کوئی ہمارے سامنے نماز میں غلطی کرے یا غلط طریقے سے نماز پڑھے تو کیا ہمیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ اگر نہیں بتائے گا تو کیا گناہ ہوگا؟ بتا دینا چاہیے بھائی تم نے 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں بتانا چاہیے کیونکہ ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کبھی 3 پڑھ رہے ہیں کبھی 5 پڑھ رہے ہیں، ان کو بتائیں گے تو وہ بیچارے دوبارہ پڑھیں گے، اب ان سے ان کے گمان کے متعلق ہی اللہ معاملہ کرے گا۔ بیمار لوگ ہوتے ہیں نا، بعض بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بھائی جیسے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے،
بار بار ٹوک ٹوک کے نا وہ پھر لوٹاتے رہیں گے، یہ حرج ہے. تو اللہ ان سے ان کی ذہنی کیفیت کے حساب سے قیامت میں سوال پوچھے گا. اللہ کو پتہ ہے ان کو یاد ہی نہیں رہتا، تو بس اللہ قبول کر لے گا. تو اس میں جا کے ان کو ٹوکنا کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں، آپ نے 5 پڑھی ہیں، آپ نے 4 پڑھی ہیں، تو یہ پھر وہ ان کو ٹینشن میں ڈالنے والی بات ہے. نارمل ایک جوان آدمی اگر وہ کبھی غلطی سے اس نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں میں سلام پھیر دیا تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ نے 3 پڑھی ہیں، پڑھنی 4 تھی. اچھا بھائی، کسی حاجت کے لیے آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. سادہ طریقہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بھائی. گھر والے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، بھائی سارے گھر والے جمع ہو جائیں تو بھائی ہم نے 4 لاکھ دفعہ، 5 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 50,000 دفعہ مل جل کے آیت کریمہ پڑھنی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. رقیہ ہے یہ بطور رقیہ، اس میں اجتماعی طور پہ بھی گھر والے کر سکتے ہیں. کیا سوئے بغیر تہجد ہو جاتی ہے؟ میں رات کو سوتی نہیں ہوں، 3 بجے تہجد پڑھتی ہوں، پھر فجر کا انتظار کرتی ہوں کیونکہ سونے کے بعد نماز قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس طرح کیا تہجد ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ سوئیں پھر اٹھ کے پڑھیں، بہتر یہی ہے. لیکن اس طرح بھی ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو اور تہجد کی توفیق عطا فرمائے. محمد بلال انڈیا سے، اگر اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو اتنے نفل پڑھوں گا، پھر اگر وہ کام نہیں ہوا تو کیا نفل پڑھنے ہوں گے؟ اگر زبان سے یہ الفاظ بولیں نظر منت کی نیت سے تو آپ پر واجب ہو جائیں گے. اور اگر زبان سے الفاظ نہیں بولے یا ویسے ہی ایک دل میں ارادہ کیا تھا کہ ایسا کام ہو گیا تو میں یوں کروں گی یا کروں گا، یہ تو اچھا محمد بلال صاحب نے پوچھا، تو پھر وہ لازم نہیں ہے. لیکن مروت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ پڑھ لو بھائی، جب دل میں ارادہ کر لیا تھا اللہ نے کام بھی کر دیا آپ کا. لیکن زبان سے الفاظ اگر دہرائے ہیں اور منت کی نیت سے کہ اپنے اوپر لازم کرنے کی نیت سے تو پھر وہ منت ہو جائے گی، پھر اتنے نوافل پڑھنے پڑیں گے. جنابت کی حالت میں کھانا جائز ہے؟ جی کھانا جائز ہے. مفتی صاحب، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہم نے گھر والوں سے شادی کے لیے کہا تو میرے گھر والے مان گئے، مگر لڑکے کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا رک جا. تو ہم نے گناہ سے بچنے کے لیے میرے گھر والوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا. ہمارے نکاح کو 2.5 سال ہو چکے ہیں اور اب میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. وہ ابھی کوئی کام نہیں کرتے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال مزید رک جاؤ. تو میں کام سیکھ کر کاروبار کر لوں گا، پھر لے جاؤں گا. جبکہ ہماری رخصتی بھی ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ 2 سال رک جاؤں یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے جب پراپر طریقے سے شادی نہیں ہوتی اور چھپ چھپا کے نکاح ہوتا ہے تو پھر لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی سے اس نے اپنی خواہش تو پوری کر لی ہوتی ہے، پھر اس کو لڑکی بوجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ ابے یار یہ کیا ٹینشن میں نے پالی ہے. اس لیے میں مشورہ یہی دیتا ہوں بھائی صاحب کھلے عام نکاح کیا کرو اور پراپر. آج بھی ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ میری منگنی ہو گئی ہے، گھر والے شادی نہیں کر رہے، میں چھپ کے نکاح کر لوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ چھپ کے نکاح کرو گے پھر آپ فزیکل ریلیشن بھی کرو گے، پھر آپ کا دل بھر جائے گا، پھر آپ رخصتی میں تاخیر پہ تاخیر کرو گے اور یہ بھی دل میں خیال آئے گا چلو یار ادھر تو ٹرائی ہو گیا، کہیں اور ٹرائی مارو. تو کیوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ گھر میں اڑ جاؤ، بولو ابھی شادی بھی ابھی ہوگی، رخصتی بھی ابھی ہوگی. تو اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتی تو میں آپ کو منع کرتا. ہاں بعض کنڈیشن میں یہ عمل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نارملی اس کا میں مشورہ نہیں دیتا. اڑ جاؤ، شادی کرو، بتا کے شادی کرو، اسی وقت رخصتی کرو. تو آپ کے ہونے والے شوہر کو، آپ کے جو شوہر ہیں، ہونے والے نہیں ہو چکے ہیں، شوہر کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے گھر والے نہیں مان رہے وہ اڑ جاتے، بولتے میں نکاح کروں گا، رخصتی کر کے ابھی لے کر آؤں، تو پھر یہ حالات نہ آتے. تو ہوتا یہی ہے کہ اب وہ نکاح ہو گیا، اب وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں اب کون لے کر آئے اس کو، اور وہ ٹرخاتے جائیں گے. اب ان کو جاب نہیں ملے گی، مل بھی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ 6 سال اور صبر کر لو، یہ جاب اچھی نہیں ہے. 6 سال کے بعد تھوڑا اچھی جاب ہو جائے گی. پھر جب 6 سال ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے میں اصل میں پہلے اپنا گھر بنا لوں 18 سال بعد، تو پھر انشاءاللہ رخصتی ہوگی. اس کے بعد جب 60-70 سال کے ہو جائیں گے بولیں گے رخصتی کا کرنا کیا. دباؤ ڈالو آپ ان کے اوپر، یہی میں کہہ سکتا ہوں. مفتی صاحب حجامہ کرنا کیا اسلام کا حصہ ہے؟ کیا حجامہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حجامہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی فضیلت. تو باقی اس میں ماہرین بتائیں گے کہ کتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے. تو آج کل اس میں کچھ بہت زیادہ غلو بھی کر دیا ہے حجامہ والوں نے، کیونکہ ایک بزنس بن چکا ہے تو اس میں بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی علاج کی نیت سے کبھی حجامہ کروا لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ ضروری نہیں ہے بھارت. محمد رفیق انڈیا سے، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور مسجد دور ہے تو میں فجر کی نماز اکیلا ہی پڑھتا ہوں اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا، تو کیا تب بھی میں سنت پہلے پڑھوں یا صرف فرض پڑھوں؟ بھائی صاحب مسجد اگر دور ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجبوری میں آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت پہلے پڑھنی پڑے گی آپ کو. سنت موقع ہے فجر کی 2 سنتیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. پہلے سنت پڑھیں پھر اس کے بعد فرض پڑھیں. اور جماعت حتی الامکان کوئی ایک بندہ بھی ہو تو اس کے ساتھ جماعت کرائیں. میں 16 سال کا لڑکا ہوں اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہوں. برائے مہربانی آسان الفاظ میں بتا دیں مجھے امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے. جب امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے آپ نے، سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. بس پھر اس کے بعد آپ نے چپ ہو جانا ہے، خاموش رہنا ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جب امام رکوع کرے اللہ اکبر کہہ کے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. اور پھر امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ نے صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ لمبی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. امام سجدے میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بھی سجدے میں جانا ہے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے آپ نے، اور تحیات بھی آپ نے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آخری قادم میں تحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے. پھر امام سلام پھیرے گا تو آپ نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اچھا بھائی، تعلیم کے بغیر میڈیکل اسٹور کھولنا کیسا ہے؟ جبکہ میں 13 سال سے میڈیکل اسٹور میں مزدوری کر رہا ہوں. اگر آپ کو بہت اچھا تجربہ ہو گیا ہے میڈیکل اسٹور میں میڈیسن کو سمجھنے کا، دواؤں دینے کا، تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے، گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی آپ کو. محمد خالد انڈیا سے، دل بہت کرتا ہے نماز پڑھنے کا مگر ہر روز کل کر کے زندگی گزر رہی ہے، میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دے گا. ٹھیک ہے نا.
اور پھر اللہ کہتے ہیں ایڑیاں بھی رگڑو گے نا توبہ نہیں قبول کروں گا. دیکھو اللہ کی نظر میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم فرض نماز ہے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے کل کل کرتے کرتے موت آ جائے گی, فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا اور بولے گا چل بھائی اب نکل پتلی گلی سے. پھر آپ بولو گے نا میں اللہ توبہ کرتا ہوں, اللہ کہے گا نہیں اب نہیں, جو مرضی کر لے اب نہیں قبول ہوگی توبہ. ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے تو قبول نہیں ہوگی. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, یہ کل کبھی نہیں آتی. اور کبھی نماز چھوٹ جائے تو اپنے آپ کو سزا دو, تو پابندی کریں نماز کی. اسی طرح تبلیغ میں لگا لیں وقت, انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. 4 مہینے کے لیے نکل لو تبلیغ میں, عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ نماز کی. اب شیطان آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا, کوئی بات نہیں جب تبلیغ میں نکلوں گا تو پھر نماز شروع کر دوں گا. بھائی نماز ابھی شروع کرو لیکن ساتھ ساتھ تبلیغ میں نکلنے کی بھی تیاری کر لو. سلمان الحسن رحیم یار خان سے, میں اپنے گھر سے 100 کلومیٹر دور ہاسٹل میں رہتا ہوں اور 4 دن ہاسٹل میں رہتا ہوں اور 3 دن گھر میں, تو کیا میں قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز؟ بھائی ہاسٹل میں جتنے دن بھی رہیں گے 15 دن یا اس سے 15 دن سے کم نیت سے رہیں گے تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا 4 دن ہاسٹل میں رہتا ہوں تو 100 کلومیٹر دور ہے تو آپ قصر پڑھیں گے, اور گھر میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں گے تو پوری پڑھیں گے. اگر فرض کا وقت نکل گیا تو کیا اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے فجر کا وقت نکل گیا تو اس کو عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, اور اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ فرض کا وقت نکل گیا تو اس کو اگلی نماز سے پہلے پڑھنا صاحب ترتیب پر لازم ہے. تو آپ اس کی کوشش کیا کریں کہ عصر تک نہ لے کے جائیں, بلکہ جب آنکھ کھلے اسی وقت پڑھیں. بہرحال اگر کسی نے بہت دیر کر دی ہو, گناہ بھی ہوگا, توبہ استغفار بھی کرے اور عصر سے پہلے پڑھ لے. فضیلت کیا ہوگی؟ تو گناہ سے بچ جائے, بس اس کی فضیلت تھوڑی ہے اتنی دیر میں فجر پڑھنے کی. میرے شوہر کام کے لیے بہت دور رہتے ہیں, مجھے مشورہ دے کہ ان کو کس طرح سمجھائیں. آپ ان کو سمجھائیں کہ اپنے علاقے میں ہی جاب کریں, حتی الامکان بیوی بچوں کے ساتھ رہا کریں, دور نہ رہیں. لیکن اگر شوہر کی مجبوری ہے بیچارے کی, وہ یہاں قریب میں کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی, تو پھر آپ صبر کر لیں بھائی. اسی طرح زندگی کی گاڑی چلتی ہے مل جل کے. نماز میں اگر جیب میں سگریٹ اور تمباکو کا پیکٹ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, لیکن اگر تمباکو یا سگریٹ نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے سگریٹ نہ رہے. تو لیکن یہ ایک بدبودار چیزیں مسجد میں نہیں لانی چاہیے, اچھی چیزیں نہیں ہیں. شمشیر علی انڈیا سے, کیا سید لڑکی سے شیخ لڑکا شادی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے, لڑکی کے والد کی اجازت سے. ماں کی وراثت میں بہن کا حصہ ہوتا ہے کیا؟ بہن کا حصہ ماں کی وراثت میں, یعنی ماں کی بہن کا حصہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ماں کے کوئی بیٹا نہ ہو. اگر بیٹا ماں کا ہے تو پھر وہ بیٹا بیٹیوں کو وراثت ملتی ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر جو ہے وراثت بیٹیوں کو ملتی ہے, اور ماں کے والد اگر زندہ ہیں تو والد کے پاس جائے گی اور ماں کی پاس جائے گی. اگر ماں کی والد بھی زندہ نہیں ہے اور والدہ کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں میں وراثت جا سکتی ہے, یعنی جاتی ہے پھر, یعنی ماں کے جو بہن بھائی ہیں نا ان میں جائے گی. تو کچھ کنڈیشن میں جاتی ہے, کچھ کنڈیشن میں نہیں جاتی. اچھا بھائی, شمشیر علی انڈیا سے, جس باتھ روم میں کموڈ ہو وہاں غسل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر کسی کی بہن 3 طلاق کے بعد واپس شوہر کے پاس چلی جائے تو کیا اس بہن سے ملنا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے, زنا ہے, حرام کاری ہے, یہ بالکل بائیکاٹ کریں اس کو خدا کے غضب سے ڈرائیں اور اس سے کہیں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرو. یہ اجماعی مسئلہ ہے, قرآن سنت صحابہ چاروں اماموں کا اجماع ہے اس پر. اگر بیوی کماتی ہو سیونگ کے لیے تو کیا شوہر کو بیوی کے نصیب کا پیسہ نہیں ملتا جبکہ شوہر سارا نفع اٹھا رہا ہو؟ بھائی شوہر کو شوہر کے نصیب کا ملے گا, بیوی کو بیوی کے نصیب کا ملے گا. باقی شریعت میں بیوی کے لیے گھر کی ذمہ داری زیادہ افضل ہے. کوئی مجبوری سے کما رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہ شوہر کی اجازت سے اگر کما رہی ہے تو جو شوہر کا مقدر ہوگا وہ اس کو مل کے رہے گا, جو بیوی کا ہوگا اس کو ملے گا. ایک دوسرے کے نصیب سے کچھ نہیں ہوتا. اگر شوہر اور بیوی کا 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں تو خلا کے بعد عدت گزارنا ہوگی؟ جی. کلام صاحب انڈیا سے, اگر کوئی غیر مسلم ہاتھ دیکھنے کے بارے میں پوچھے تو کیا بتائیں؟ اس کو بولو ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ لکیریں بس ایسے ہی بنتی ہیں, ان لکیروں کا انسانی تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے, جاہلانہ عقیدہ ہے. اس کو بتا دیا کرو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لکیریں. لڑکی کا نعمت نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا نام ہے بھائی, لڑکیاں نعمت ہی ہوتی ہیں اللہ کی. میرے شوہر مجھے 10 سال میں صرف 2 بار میکے بھیجتے ہیں, ایسے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے. 10 سال, اچھا 10 سال نہیں, سوری یار مجھے غلطی ہوئی. میرے شوہر مجھے سال میں صرف 2 بار میکے بھیجتے ہیں, ایسے میں کیا حکم ہے؟ غلط ہے بالکل. اگر آپ کا میکا بہت دور ہے, بائی ایئر جانا پڑتا ہے یا ٹرین سے لمبا سفر جانا پڑتا ہے, شوہر کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے, تو چلو سال میں 2 بار بھیج دے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر اسی شہر میں آپ کا میکا ہے جہاں آپ رہتی ہیں تو پھر سال میں 2 بار بھیجنا, یہ صرف 2 بار بھیجنے کی اجازت دینا, یہ ظلم ہے بیوی پر. تو غلط کرنے میں آپ کے, اللہ ان کو ہدایت دے. کیا مرد سینے کے بال کاٹ سکتا ہے؟ اگر سینے کے بال اس لیے کاٹ رہا ہے خواتین کی مشابہت میں, جیسے گے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورت جیسے نظر آئیں, تو حرام ہے. اور اگر وہ ویسے ہی کاٹ رہا ہے, پسینہ جم جاتا ہے اس کے اندر, کوئی زینت مقصد نہیں ہے, پسینہ جم جاتا ہے اور اس کو الجھن ہو رہی ہے تو کاٹ سکتا ہے. لیکن کیوں کاٹے بھائی؟ ہمیشہ سے مردوں کے سینوں پہ بال رہے ہیں, آج تک یہ رواج نہیں دیکھا کہ مرد سینے کے بال اکھاڑتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس عمل سے اوائڈ کیا جائے, اجتناب کیا جائے. باقی جواز کاٹنا جائز ہے یا نہیں, اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. چپل پہن کر غسل کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے, چپل کا بھی غسل ہو جائے گا. صاحب خان کہتے ہیں سعودی عرب سے, میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے حرام ہو, تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور میں سعودیہ میں جاب کرتا ہوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ دیکھیں جو سعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے رجوع کا بھی وہی طریقہ ہے جو پاکستان میں جاب کرتے ہیں. وہ طریقہ یہی ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے بیگم کو بول دیا کہ تم حرام ہو. ایک دفعہ بولا ہے تو ایک طلاق ہو گئی ہے, اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے. بائن کا مطلب نکاح ختم, کیونکہ حرام کا لفظ ہمارے عرف میں اب طلاق بائن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں. بیوی اگر راضی ہے تو آپ سے نکاح کرے گی, اور نہیں راضی ہے تو اس کی مرضی نہ کریں. تو بیوی کو راضی کر لیں, آپ نکاح کر لیں, اور نکاح میں جو ہے آپ پاکستان میں کسی کو وکیل بنا دیں کہ بھائی میرا آپ میری طرف سے قبول کر لیں اور فلانی خاتون سے میرا نکاح کرا دیں. تو وہ کسی بھی عالم سے رابطہ کریں گے, وہ آپ کا نکاح کرا دیں. ساجد صاحب ابو ظبی سے, میں نے اپنی بیوی کو میسج پر ایک طلاق دی لیکن وہ میسج 2 دفعہ سینڈ کر دیا, تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ اگر آپ کی نیت ایک طلاق ہی کی تھی تو میسج 2 دفعہ سینڈ اس لیے کیا کہ تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں ایک طلاق دے چکا ہوں, تو 2 دفعہ سینڈ کرنے سے 2 طلاقیں نہیں ہوں گی, ایک ہی طلاق ہوگی. محمد قیصر راول پنڈی سے, سعودی عرب میں البیک چکن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس میں جو چکن ہوتی ہے وہ مشینی ذبیحہ ہوتی ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے الٹا سنا ہے, میں نے سنا ہے کہ ہینڈ سلاٹر ہوتا ہے. تو اب آپ خود تحقیق کر لیں ہوتا حقیقت میں کیا ہوتا ہے. اگر مشینی ذبیحہ ہے تو حلال نہیں ہے, اگر ہینڈ سلاٹر ہے, ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہے تو حلال ہے. کیا گھر میں بزرگوں کی فوٹو برکت کے لیے لگانا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا جرم ہے یہ, گھر میں تبرکن یا عقیدت میں کسی کی فوٹو اور تصویر لگانا. حدیثوں میں اس کی شدید مخالفت آئی ہے. شارٹس پہننا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپانا فرض ہے ہر قیمت پہ, اور عورت کے لیے غیر محرم مرد سے پورا جسم چھپانا. اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جن میں فتنے کا خوف نہیں ہے وہ چہرہ ہتھیلیاں وغیرہ کھول سکتی ہیں. باقی شارٹس پہننا, تو اگر کوئی خاتون گھر کے اندر رہتے ہوئے شارٹس پہنتی ہے, کوئی غیر مرد کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے, تو پھر تو حلال ہے, لیکن ناپسندیدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لباس کا عادی کیوں بنا رہی ہے. مرد بھی تو پورا لباس ہی گھر میں پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, چڈی بنیان میں تو نہیں گھومتے. اگر گھومتے بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار کیا کبھی کبھار چلو گرمی لگ رہی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, نارملی تو پورا ڈریس جب مرد پہنتا ہے تو خواتین کیوں نہیں پہنتی. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. باقی یہ کہ حرام نہیں ہے, اگر کوئی غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر شارٹس پہنے جا سکتے ہیں. اگر کوئی کرسچن لیڈی مسلمان کو مدد کے طور پر پیسے دے تو کیا مسلمان کے لیے وہ پیسے حلال ہیں؟ کیا وہ ان پیسوں کو اپنے اخراجات میں استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. کیا پب جی کھیلنا حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے, لیکن فضول ٹائم ویسٹنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ بیکار اور لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. اور اللہ نے اہل ایمان کی, اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں, وہم والذین هم عن اللغو معرضون, کہ ایمان والے لغویات سے اجتناب کرتے ہیں. تو ایک ایسا کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ, سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. برا عمل ہے. تمباکو کھانا حلال ہے یا حرام؟ اس کا بھی وہی حکم ہے جو پب جی کا ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان, اس لیے اوائڈ کرنا ہی افضل ہے. محمد شاہویز, میں اس مہینے سیلون کی شاپ کھول رہا ہوں, اس کا افتتاح کیسے کروں؟ میں آپ کو افتتاح کے طریقے بتاؤں میرے بھائی, کیسی بات کر رہے ہو یار. یہ تو آپ تاجروں سے پوچھیں کہ کسی شاپ کا افتتاح کیسے ہوتا ہے. شاید آپ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن خوانی کرواؤں میں, یا یہ کہ میں دعا کروں تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں. اور اگر قرآن خوانی کروانا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, رقیہ کے طور پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کے افتتاح میں. کیا میت کو دفن کرنے کے بعد گھر آ کر نہانا چاہیے؟ نہیں, لازم نہیں ہے, کوئی نہا لے تو بھی ٹھیک ہے, مٹی وٹی کافی لگی ہوئی ہوتی ہے, نہا بھی سکتے ہیں, نہیں بھی نہا سکتے. اگر کوئی عورت کہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اور کوئی گواہ نہ ملے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں, عورت کی بات کا ایک اکیلی عورت کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یا تو پہلے سے لوگوں میں مشہور ہو یہ بات کہ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا. اگر مشہور نہیں ہے تو جب بچہ بڑا ہو گیا, شادی کے ٹائم آیا, تو پھر بعض خواتین اٹھ کے کہہ دیتی میں نے اس کو دودھ پلایا, تو پھر اس کا ایسی یعنی اس خاتون کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اس پہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کا گواہ بننا, یا اتنی بڑی تعداد ہو کہ جن کی بات پر آپ کو یقین آ جائے. تو اس صورت میں صرف 1 خاتون کا یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور بعض خواتین عین موقع پہ آ کے کہہ دیتی ہم نے تو اس کو دودھ پلایا. تو خاتون نے اگر بچپن میں کسی بچے کو دودھ پلایا ہونا تو اس وقت اس کو یہ بات پھیلا دینی چاہیے تھی. تو اتنے عرصے تک خاموش رہی, اور جب بڑا ہو گیا اس کے بعد جا کے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے پلایا اس کو دودھ, تو پھر اس کا بھی امکان ہے بھائی ایسے ہی بول رہی ہوں. تو اس لیے پھر وہی شریعت کا حکم ہے کہ معاملات میں جو ہے نا 2 گواہ ہونے چاہیے, تو یا مشہور ہو جائے لوگوں میں. اچھا بھائی, آپ کے ایک کلپ میں سنا ہے کہ استخاروں کے چکر میں مت پڑو, جبکہ استخارہ تو ثابت ہے, پھر آپ کیوں منع کرتے ہو؟ جو استخارہ ثابت ہے وہ والا لوگ کرتے نہیں ہیں, جو ثابت نہیں ہے وہ والا لوگ کرتے ہیں. تو جو شریعت سے ثابت نہیں ہے میں ان استخاروں کے خلاف ہوں. جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کون سا استخارہ ہے کہ جی ہم 2 رکعت پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, پھر ہمیں اشارہ ملے گا یہ کر لو, یا اشارہ ملے گا نہیں کرو. تو ایسا کوئی اشارہ استخارے میں ملنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. استخارہ محض ایک دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو جو سنت استخارہ ہے اس کی تو میں ترغیب دیتا ہوں, وہ کرنا چاہیے, لیکن اس میں سونا وونا نہیں ہے, نہ نکلے گا کچھ, نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو, بس وہ ایک دعا ہے جیسے دعا ہوتی ہے. تو بس استخارے میں اور عام دعا میں فرق یہ ہے کہ استخارے کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے, اور عام دعاؤں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں, لیکن استخارے کے الفاظ نبی نے بتائے ہیں, تو وہ دعا زیادہ جاندار دعا ہے, تو اس میں اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. تو باقی کرنا استخارے کیے بغیر بھی وہی کرنا ہے جو استخارے کے بعد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو دماغ میں آ رہا ہے مشورہ لینے کے بعد, اور مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے بھی زیادہ ہے. تو کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کھوپڑی میں آگ کچھ اور رہا ہے, استخارے میں کوئی اشارہ مل گیا نیگیٹو پازیٹیو, تو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں پھر لوگ. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
صحیح طریقہ یہی ہے کہ جیسے جیسے امام پڑھ رہا ہے آپ اسی طریقے سے پڑھیں. جو پورا طریقہ تسہیل بہشتی زیور کتاب ہے نا, جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے, تو وہ کتاب خرید لیں, اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے, اس طریقے سے آپ نماز پڑھ لیں. محمد تسلیم اختر انڈیا سے, ہماری مسجد کے امام نے بینک سے لون لیا ہوا ہے اپنی دکان کے لیے, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اپنے اختیار سے تو ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے. اگر ہٹانے پر آپ کو قدرت اور طاقت نہیں ہے یا ہٹانے میں بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر جماعت چھوڑنا جائز نہیں, انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں آپ. لیکیوریا کی بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی, وضو کرنا پڑے گا, غسل فرض نہیں ہے. کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے, لہٰذا اس میں نماز جائز ہے. لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے, تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں, بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں, تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں. لیکن جب تک خارجی استعمال ہے, چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو, تو جائز ہے, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم. ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں, صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں. کیا رشتہ دار سے اس کے شر سے بچنے کے لیے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ جو قریبی رشتے ہیں ان سے قطع تعلق حرام ہے. اگر ان سے بہت شر پہنچ رہا ہے تو ذرا ریزرو ہو جائیں, ان سے بالکل ہی سلام دعا نہ ختم کریں, کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا, زیادہ فری نہ ہو ان سے. اللہ کی قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم اٹھا کے توڑ دی تو اس کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں, یا 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر رقم دے دیں. یعنی ہر غریب کو کم از کم 2.25 کلو گندم آنی چاہیے اس کے پاس. لیکن یہ جب ہے کہ جب آپ رقم دینے پر قدرت رکھتے ہو, اگر آپ میں استطاعت ہی نہیں ہے رقم دینے کی, پھر قسم کا کفارہ 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. عتیق الرحمان کراچی سے, مجھے الٹا لیٹے بغیر نیند نہیں آتی, تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. آپ اپنی عادت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہو جائے گی عادت انشاءاللہ.